اور ظاہر ڈیجیٹل مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا یہ معاملہ کس طرح پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، آج عوام کی آسانی کے لیے ہم ذرا اس کے ٹیکنیکل ایکسپیکٹس پہ بات کریں گے اور مجھے جوائن کر رہے ہیں ترجمان ہے ڈیجیٹل سینسس سے سرور گوندل صاحب۔ السلام علیکم سرور گوندل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سرور گوندل صاحب، ہماری عوام یہ جاننا چاہتی ہے جو مشق ہوتی ہے 5 سال بعد ڈیجیٹل مردم شماری، خیر اس بار ہو رہی ہے مردم شماری یا پھر حلقہ بندیاں، ایک تو یہ معاملہ اٹھا بالکل اینڈ میں جا کے جب الیکشنز قریب تھے، اب یہ جو مشق ہے، یہ پورا پروسیس ہے، اس کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو؟ آپ یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے آپ کے ناظرین کو اور پورے پاکستان کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ پہلی ڈیجیٹل سینسس ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹائزیشن ایکسرسائز ہے کہ جس میں آپ نے تمام گھروں کو، تمام ہاسپٹل کو، تمام جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹس ہیں، فیکٹریز ہیں، ان کو آپ نے جیو ٹیگ کیا ہے، یعنی آپ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ پالیسی پلاننگ کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے وہ صرف الیکشن کمیشن کے لیے یوز نہیں ہوتا یا حلقہ بندیوں کے لیے وہ یوز نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس ڈیٹا پہ آپ ایویڈنس بیس پالیسی پلاننگ کرتے ہیں کہ کہاں پہ اسکول چاہیے، کہاں پہ کالج چاہیے، کہاں صاف پانی کی اسکیمیں چاہیے۔ اب آپ اگر اس بات کو یوں میں اگر آپ کو کہوں کہ تو آپ کا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس نے اپنی حلقہ بندیوں کو فریز کر دیا ہوا ہے 2010 میں، یعنی آپ کو بھی یہ فریز کرنی پڑے گی اپنی سیٹوں کو کہ جب تک آپ اس کو پولیٹیکل لنکیج آپ ختم نہیں کریں گے تو اس پہ لوگوں کو اعتراضات۔ اس میں ایک سوال اور بنتا ہے سرور گوندل صاحب، سوری ٹو کٹ یو، کہ آپ نے کہا کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ تمام اسکولوں کو، عمارتوں کو، گھروں کو، سب کو گنا جاتا ہے اور پھر انڈیا کی آپ نے مثال دے دی، لیکن اب یہاں پر تو ہماری سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمارتیں ہیں یا وہ رہائشی ہوں یا وہ ویسی عمارتیں ہوں ان کو صحیح گنا ہی نہیں گیا۔ کئی ایسی بھی جگہیں ہیں جو ہاف زیر تعمیر ہیں، ہاف بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی صحیح گنا نہیں گیا، نہ لوگوں کو گنا گیا نہ عمارتوں کو گنا گیا۔ جب ڈیجیٹل مردم شماری پر تحفظات برقرار ہیں، اب وہ نئے سرے سے بھی ہو جائے گی تو تحفظات تو وہیں کے وہیں رہیں گے، یعنی کہ طریقہ کار پر ہی تحفظات ہیں ان کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تحفظات کس کو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ پہلی مردم شماری ہے جس کو متفقہ طور پر جو ہے قبول کیا گیا ہے، تو ہمارے پاس تو اس طرح کی کوئی اعتراضات نہیں ہے۔ آپ کو یہ یعنی کہ دیکھنا ریٹن پڑے گا فارم میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے تمام چیزوں کو، یہ کوئی چیز رہ اس لیے نہیں سکتی کہ آپ کا یہ تمام جو ہے یہ سپارکو سے امیجری لی گئی تھی، یعنی جس طرح آپ کا گوگل ہے اور 1,21,000 جو لوگ انومریٹر اس پہ کام کر رہے تھے ان کو ٹوٹل آپ ڈیجیٹل طریقے سے ان کی مانیٹرنگ کر رہے تھے، یعنی آپ کو پتا تھا کون بندہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، کون سی بلڈنگ کے اندر گیا ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز رہ جائے، اور جس گھر کو ہم انومریٹ کرتے ہیں وہ ہمارا میپ پہ ادھر بھی نظر آ رہا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جب جیو ٹیگ کرتے ہیں تو اس پہ ایک خاص قسم کا نشان بن جاتا ہے۔ اچھا، اور ہر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، آپ کی وساطت سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اپنے مانیٹرنگ ڈیش بورڈ تھے جن کو وہ اپنے انومریٹر، ہر جو آپ کا تحصیل ہوتی ہے اس کے اندر 200 سے 250 انومریٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ٹوٹل وہ لائیو موومنٹ چیک کر رہا تھا، تو یہ پاسبل نہیں ہے اس ڈیجیٹل۔ سر آپ تو کہہ رہے ہیں پاسبل نہیں ہے، لیکن یہاں پر کراچی میں مردم شماری متنازع ہی ہے آج بھی۔ آج جو یہاں کی بڑی جماعتیں ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا پھر جماعت اسلامی، ایون پیپلز پارٹی کی بھی کئی لوگوں نے کہا کہ صحیح نہیں گنا گیا۔ جو تعداد ہے ابھی کراچی کی جو بڑی ہے آبادی کی، وہ 2,03,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی کہ کراچی میں جو حصہ ہے آبادی کا وہ تقریباً 3% بڑھ چکا ہے۔ کیا یہ واقعی 3% حصہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کھا گئے آبادی کو، لوگوں کو صحیح گنا ہی نہیں گیا۔ آپ پہلے میں آپ سے تھوڑا سا اس پہ بڑی معذرت کے ساتھ ڈیفر کرتا ہوں۔ اچھا، کہ سی ایم سندھ نے تو اس کو اپروو کیا ہے، اس نے تو کوئی اس پہ اعتراضات کسی طرح کا نہیں کیا، اور اس نے سر لیکن اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے اعتراض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ آپ ذرا سنیں بات کہ اسی طرح ایم کیو ایم کے جو منسٹر تھے جی وہ سی سی آئی کے اندر وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انوار صاحب،
उन्होंने तो कोई इस पे एतराज नहीं किया। ये कितनी तो अचंभे की बात है सरवर गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया, अच्छा आपने क्लियरिटी कर दी। मेरे पास वक्त की कमी है। वही लोग जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कहते हैं कि हमें एतराज है मर्दमशुमारी पर, सीसीआई में बैठकर वो उसी की हिमायत करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सियासी बयानात हैं लेकिन मंजूर है डिजिटल मर्दमशुमारी। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।